وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ عرصہ قبل یہ جو عرفان محمود برق صاحب ہیں، یہ جو مرتد ہوئے تھے، ان کی جو ہے اس ویڈیو کو آپریشن کیا تھا۔ پھر اسی طرح ہم نے یہ جو ماریہ نصرت صاحبہ جو ہیں، جو کہ ان کی جو ہے ان کی جھوٹی ویڈیو کا آپریشن کیا تھا، جس میں انہوں نے بڑی کہانیاں بنائی تھیں کہ گویا بڑی تحقیق کر کے انہوں نے جماعت چھوڑی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جھوٹ انہوں نے بولے تھے۔ آج ہم جس ویڈیو کا آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہ ابھی یہ فروری 2019 کو یہ شمس الدین صاحب جو ہیں ان کی ویڈیو اسی چینل نے اپلوڈ کی ہے۔ اس ویڈیو کا انشاءاللہ آج ہم آپریشن کریں گے اور آپ کے سامنے جو اصل حقائق ہیں وہ بتلائیں گے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ پیارے بھائیوں یہ سمجھ لیں کہ جو شمس الدین صاحب ہیں، ان کا جو جماعت سے اخراج ہوا ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ماریہ نصرت صاحبہ کی وجہ سے ملتی جلتی ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ لڑکی ہیں اور شمس الدین صاحب لڑکا تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب جہاں تک شمس الدین صاحب کا تعلق ہے، یہ بڑے ہی دکھ کے ساتھ خاکسار عرض کرنا چاہتا ہے، بہت ہی کہانی باز قسم کا کردار ہیں، یہ متضاد باتیں کرنے والے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے متعدد جھوٹ ہم آپ کے سامنے بے شمار دفعہ لا چکے ہیں، لیکن چہرہ یوں بنائیں گے جیسے وہ حاجی صاحب ہیں، حالانکہ ان کا جو پیٹ ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ حاجی صاحب اگر ہیں تو 900 چوہے کھانے والے حاجی ہیں۔ بہرحال ہر عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آئیے جناب ان کی ویڈیو کو دیکھیں کیا فرماتے ہیں یہ اس ویڈیو میں۔ تو وہیں پہ میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو جس طرح ہر احمدی یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جماعت کی خدمت کی جائے، تو میں بھی وہیں پہ جماعت کی خدمت میں کہ مختلف امور کاموں میں لگ گیا۔ جی میرے بھائیو، یہ اس طرح سے شمس الدین صاحب نے وہ لپیٹ کر بات کی ہے کہ گویا یہ کوئی جماعت کے کوئی بہت جناب عہدیدار تھے، بڑے کام کرنے والے بندے تھے۔ بالکل صریح جھوٹ ہے، اور یہ جو تاثر انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ دیکھیں میں جماعت کے مختلف جو فیلڈ تھے ان میں کام کرنے لگ گیا، بالکل غلط بات ہے۔ شمس الدین صاحب جو ہیں ان کو خاکسار نے جہاں تک تحقیق کی ہے، ان کے پاس کوئی قابل ذکر جماعت میں عہدہ نہیں تھا، کوئی یہ خدمت اس طرح کی سر انجام بجا لا نہیں رہے تھے، یہ انہوں نے صریح جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح کے باقی ان دونوں کرداروں نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے جو ہے اپنے خاندان کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، شمس الدین صاحب نے بھی اپنی ویڈیو کے شروع میں ہی جھوٹ بولا ہے، سنیں۔ والد صاحب، میرے دادا، میرے پردادا، یہ سب احمدی تھے۔ ہمارے خاندان میں پہلے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، سارے ہی قادیانیوں کے یعنی مربی ہیں، مبلغ ہیں، عالم ہیں۔ جی میرے بھائیو، سنا آپ نے یہ شمس الدین صاحب جی غیر احمدیوں کے بہت بڑے عالم، کتنا بڑا واقعاتی جھوٹ بول رہے ہیں۔
فرماتے ہیں ان کے جو خاندان ہے اس میں سارے ہی جو ہیں وہ مبلغ ہیں، مربی ہیں، عالم ہیں، سری جھوٹ۔ محترم ناظرین، جہاں تک شمس الدین صاحب کے ددھیال کا تعلق ہے، یعنی ان کے والد صاحب کے خاندان کا، تو اس خاندان میں کوئی ایک بھی مربی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہم نے پتہ کیا ہے بیچارے اکثر شاید میٹرک ہی مشکل سے بیچارے پاس کرتے ہوں، اور جہاں تک ان کے ننیال کا تعلق ہے تو ان کے ننیال میں صرف ایک مربی سلسلہ ہیں، اور یہ صاحب یہ دیکھ لیں جی کتنے معصوم شکل بنا کے اور کتنے ہی کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بول گئے کہ ان کے خاندان میں سارے کے سارے، یہ دیکھیں all of them are مربیز، مشنریز اینڈ اسکالرز آف قادیانیت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آئے شمس الدین صاحب، اگر آپ میں جرت ہے تو ہمارے اس دعوے کو چیلنج کریں۔ اور ایک اور بات، جو شخص آپ کی طرح یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہو شمس الدین صاحب، عام واقعاتی جو باتیں ہیں زندگی میں، اس بندے کی مذہب کے معاملے میں جو بات ہے اس کا انسان اعتبار ہی کیوں کرے۔ لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں۔ میرے بھائیو، ویڈیو کے اس حصہ میں شمس الدین صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ کے انہوں نے خود چھوڑا تھا اور کیوں چھوڑا تھا اور اس کی کیا وجہ بنی۔ آئیے ان کی یہ ذرا کہانی سن لیں، پھر ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتلاتے جائیں گے کہ یہ کیا کیا جھوٹ یہاں پر بول رہے ہیں۔ سنیں۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مجھے ایک دوست ملے، جب انہیں پتہ چلا کہ میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی میرے بھائیو، اب یہ بہت اہم بات ہے کہ شمس الدین صاحب نے یہ کہا آج سے تقریباً 10 سال پہلے، اگرچہ یہ ویڈیو 2019 میں جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے، لیکن ہمارا یہ اندازہ ہے اس ویڈیو کے مختلف حصے سننے کے بعد کہ یہ ویڈیو غالباً ریکارڈ 2015-2016 میں ہوئی تھی۔ تو 10 سال پہلے کا مطلب ہوا 2005 یا 2006۔ اب شمس الدین صاحب کو اصولی طور پر یہاں یہ بتلانا چاہیے تھا اس ویڈیو میں، سچ کا اگر یہ پیکر ہیں، کہ جناب 2003 میں بعض وجوہات کی بنا پر، جو وجوہات جیسا کہ ہم نے عرض کیا وہ ان وجوہات سے ملتی جلتی ہیں جو کہ یہ ماریہ نصرت صاحب والا جو واقعہ ہے، لیکن شمس الدین صاحب کو بتلانا چاہیے تھا عوام کو کہ 2003 میں میرا اخراج کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد یعنی اس کے کوئی 2-3 سال بعد مجھے یہ صاحب ملے۔ لیکن یہ نوٹ کریں کہ شمس الدین صاحب نے وہ اخراج والی بات عوام سے چھپائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ اور جس عیسیٰ کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں بخاری شریف کا مطالعہ شروع کر دیں۔ تو جب میں نے بخاری شریف پڑھنی شروع کی تو جلد 2 میں حدیث نمبر ہے 666۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ جی میرے بھائیو، اب یہ دیکھیں جی، اب چونکہ ان لوگوں نے جن کو جماعت سے اخراج وغیرہ ہوا ہوتا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی کہانی تو لوگوں کو بنا کے جو ہے وہ سنانی ہوتی ہے۔ تو شمس الدین صاحب بھی صحیح بخاری کی جو حدیث شریف ہے اس کے بلبوتے پر ایک کہانی سنایا کرتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں جس دن یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، یہ کیسا ماجرا ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی ہے جسے اس وقت میں اللہ کا نبی اور رسول مانتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیسا تضاد ہے کہ وہ فرما رہے ہیں وہ آئیں گے امام الانبیاء، اور مرزا کہہ رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا شمس الدین صاحب کی سٹوری سنی۔ اہم بات یہ ہے کہ جس وقت کی یہ بات بتلا رہے ہیں 2005 2006 کی،
تب شمس الدین صاحب کی جو عمر ہے وہ 35 سال کے قریب بنتی ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیں، وہی شمس الدین صاحب جو یہاں پر فرما رہے تھے گویا کہ یہ جناب جماعت کے بڑے کام کیا کرتے تھے، گویا یہ بہت بڑے کوئی عالم تھے جماعت میں، بڑی ان کو مذہبی نالج تھا، وہی شمس الدین صاحب 35 سال کے جب ہو گئے تھے تب تک انہوں نے پیارے بھائیوں یہ حدیث مبارکہ نہیں پڑھی تھی، یہ خود اقرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس دن یہ حدیث مبارکہ پڑھی، یہ دیکھیں جی حدیث نمبر 666، ٹھیک ہے جی، اور یہ جلد نمبر 2، یہ دیکھیں جلد 2۔ اب یہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے صرف یہ حصہ بتلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شمس الدین صاحب آپ اچھے عالم تھے، یہ تو وہ احادیث ہیں جو جماعت احمدیہ اپنے حق میں پیش کیا کرتی ہے، آپ نے یہ حدیثیں دیکھی ہی نہیں تھیں، آپ نے پڑھی ہی نہیں تھیں، واجبہ کیوں جماعت احمدیہ پیش کیا کرتی ہے؟ اس لیے کہ ان احادیث میں جب اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مریم کے بیٹے، ٹھیک ہے، تو غیر احمدی جو ہیں وہ یہاں پر مراد لیتے ہیں کہ حقیقی طور پر بیٹا مراد ہے، روحانی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، یعنی تمثیلی بات نہیں ہو رہی، لیکن پوری حدیث میں اس کے علاوہ ہماری طرف سے یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جناب اگر یہاں پر آپ نے تمثیل نہیں کرنی اور اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی تو پھر اگلی باتوں میں آپ کیوں جناب تعویل کرتے ہیں؟ مثلا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے سلیب کو توڑ پھینک دیں گے، تو خود یہ صاحب یہ غیر احمدیوں کی میں آپ کو دکھلا رہا ہوں، انہوں نے ان بریکٹ لکھا ہے تسلیس کو باطل کریں گے، تو یہاں پہ تعویل کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں پر حقیقی طور پر تمام دنیا کی سلیبیں کیوں نہیں توڑیں گے پھر وہ آ کے؟ اور یہ لکھا ہے سورما کو مار ڈالیں گے، یعنی سور قتل کریں گے، تو ساری دنیا کے سور وہ آ کے غالباً نعوذ باللہ خنزیروں کو قتل کریں گے۔ تو اس لیے شمس الدین صاحب اتنی مشہور حدیث جو ہم اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر اس سے اگلی حدیث، اس میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے تم میں اتریں گے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے پیارے بھائیوں، اور ہم جماعت احمدیہ مسلمہ اس کو اپنے حق میں پیش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر واضح طور پر فرمایا اور تمہارا امام تمہاری قوم میں سے ہوگا، تمہارا امام تمہاری قوم میں سے ہوگا۔ تو اس فرمان کی روشنی میں پیارے بھائیوں ہم یہ استنباط کرتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ مریم کے بیٹے تم لوگوں میں اتریں گے، یہاں نازل ہونے سے مراد وہی ہے جس طرح باقی ساری جو انبیاء جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں، تمام انبیاء کا اپنی اقوام کی طرف نزول ہی ہوا ہے۔ کیا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی طرف نازل نہیں ہوئے تھے؟ تو اس لیے شمس الدین صاحب آپ کی یہ جو کہانی ہے یہ تو آپ کو ہی جو ہے وہ انتہائی کم علم قسم کا انسان ثابت کر گئی۔ لیکن پیارے دوستو بہرحال آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں شمس الدین صاحب نے اور مزید کیا جھوٹ بولے ہیں۔ یہ غلام مرتضیٰ کا بیٹا ہے، تو بس میں نے الحمدللہ پھر قادیانیت کا ڈیپلی مطالعہ شروع کیا، تو جو مطالعہ کرتا گیا میرے پہ الحمدللہ سب کچھ باتیں کھلتی چلی گئیں کہ اصل میں قادیانی ہے کیا۔ جی پیارے بھائیو، تو جس طرح سے ہم نے آپ کو یہ ان کا عرفان محمود برق صاحب کا بتلایا تھا کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کا جو مطالعہ کیا ہے وہ دراصل اپنا ایک خاص مائنڈ سیٹ بنانے کے بعد انہوں نے جماعت کا مطالعہ کیا ہے۔ قرآن پاک تو اپنے بارے میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو جب آپ ایک خاص مائنڈ سیٹ بننے کے بعد شمس الدین صاحب آپ کے اپنے اقرار کے مطابق آپ نے جماعت کا جناب ڈیپلی مطالعہ کیا ہے تو نتیجہ یہی نکلنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات کیوں عوام سے چھپا گئے کہ یہ آپ کا جماعت احمدیہ مسلمہ سے اخراج ہونے کے بعد کا واقعہ ہے؟ آپ کی
اسی طرح جو آپ کی دوسری شادی ہے اس کے بعد کی یہ بات ہے جب آپ نے آپ کے اپنے بقول 2005-2006 میں جماعت احمدیہ مسلمہ کا ڈیپلی مطالعہ شروع کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پیارے بھائیوں یہ صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں, یہ شمس الدین صاحب جو ہیں یہ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کے منطقی جو آپ نتیجہ نکالتے ہیں اس کے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے. سنیں. میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ان کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 19, اس میں پہلا جو ہے وہ کشتی نور نامی کتاب ہے. یہ قادیانی بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. جب میں نے یہ 2-3 دفعہ پڑھی تو میں نے کہا بڑی کمال کتاب لکھی ہے, کیونکہ اس وقت عقیدت کی پٹی میری آنکھوں پہ بندھی ہوئی تھی تو مجھے بڑی اچھی لگی. جی پیارے بھائیو, سنا آپ نے, شمس الدین صاحب جو ہیں یہ خود مان رہے ہیں کہ جو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جو ہے آپ کے منطقی نتائج کے اوپر اثر انداز ہوا کرتا ہے. اور چونکہ 2005-2006 میں جب انہوں نے مطالعہ شروع کیا ہے جماعت احمدیہ کا, اس وقت ان کا اخراج ہو چکا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا, بلکہ اخراج کو ہوئے 2-3 سال ہو چکے تھے, اور ان کی جو تھی جو شادی جو ہے وہ ایک غیر احمدی خاتون کے ساتھ ہو چکی ہوئی تھی, اس لیے اس کا ظاہر ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اثر آپ کے مائنڈ سیٹ پہ نہ ہو. لیکن پیارے بھائیوں مزے کی بات یہ ہے کہ یہی شمس الدین صاحب جنہوں نے خود ایک نہایت ہی تعصب کے ساتھ جماعت کا مطالعہ کیا اور پھر ظاہر ہے ایک متعصبانہ ایک انہوں نے نتیجہ نکالا, یہ جناب دوسروں کو کیا پیغام دے رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا بزرگ, دوسروں کو نصیحت خود ملا فصیحت. سنیں جی, ہنسی آئے گی آپ کو. احمدیوں کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرے بھولے بھٹکے ہوئے دوست بھی ہیں, سابقہ رشتہ دار بھی ہیں سارے, تو یہ اس بات کو چھوڑ دے. تعصب کی جو اینک لگی ہوئی تھی نا اس کو اتار دیں. اگر تو آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں, اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں, تو تعصب کی اینک سے پڑھیں گے تو پھر نہیں پڑھ سکتے. جی پیارے بھائیو دیکھ لیں جی, یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے خود تعصب کی اینک سے جماعت احمدیہ کا مطالعہ کیا ان خاص حالات میں جس طرح کہ ہم بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے. لیکن بڑی ہمت کی بات ہے جی, بڑے کیا متقیوں جیسا کوشش کر کے چہرہ بنا کے ہیں, بڑا معتبر انداز میں کہہ رہے ہیں دوسروں کو کہ کتابیں پڑھیں بالکل نیوٹرل ہو کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیو, بزرگ کہا کرتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جب میں نے جماعت احمدیہ کی کتب کا مطالعہ شروع کیا تو جتنے معاملات تھے وہ میں اپنی گھر والی سے ڈسکشن کرتا تھا, ان سے پوچھتا تھا کہ بھی یہاں پہ یہ لکھا ہے, آپ کس بارے میں کیا کہتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ میں اور میری گھر والی ہمیں جو قادیانیت ملی وراثت میں ملی, ان کے بھی آباء و اجداد قادیانی تھے. تو اس لیے جب ہم بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے تو یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ تقریباً اس میں 8-9 سال کا عرصہ لگا. جی میرے بھائیوں, یہ شمس الدین صاحب کا یہ جو حصہ ہے ویڈیو کا اس لیے بہت ہی مزیدار ہے, اس لیے کہ شمس الدین صاحب نے یہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ گویا ان کی ایک ہی بیوی ہے. کہتے ہیں میں اور میری گھر والی. یہ انہوں نے نہیں بتلایا کہ پہلی بیوی کی بات کر رہے ہیں یا دوسری بیوی کی بات کر رہے ہیں. اور ایک اور بات شمس الدین صاحب, آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس پوری ویڈیو میں اپنی دوسری شادی کا ذکر ہی نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. اور شمس الدین صاحب آپ کی دوسری جو شادی ہے, دوسری جو آپ کی بیگم ہیں, ان کا ذکر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آپ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کا جو جماعت کا اخراج ہے اور اس کے بعد جو آپ مرتد ہوئے ہیں جماعت سے, اس میں آپ کی دوسری شادی جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا آپ کی زندگی میں, جس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کا اخراج ہوا اور پھر آپ مرتد ہوئے. اور چونکہ آپ
جو ہیں ایک اپنے آپ کو ایک مذہبی رہنما کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو مذہبی رہنما کی جو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس کے کردار کا حصہ ہوتی ہیں. اس لیے عوام کا یہ حق ہے, یہ کوئی ہم آپ کی ذاتیات کے اوپر بات نہیں کر رہے, اس لیے برا مت منائیے گا محترم, یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دراصل وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے آپ کا اخراج ہوا, اور وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے آپ بعد میں مرتد ہوئے. امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے. پیارے بھائیو, شمس الدین صاحب یہ جو ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ ایک تو انسان کو ہنساتی بہت ہیں. سنیں ذرا. اچھا, یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, آپ نے بھی سنا, الزام لگا رہے ہیں کہ شمس الدین کو علماء حضرات نے پیسے دیے ہیں. اس کی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ الحمدللہ شمس الدین کو کسی نے کچھ نہیں دیا. جی پیارے بھائیو, سن لیا آپ نے, شمس الدین صاحب فرما رہے ہیں جی کہ ان کو کسی نے کچھ نہیں دیا, کسی کوئی مولوی نے ان کو کوئی پیسے نہیں دیے. شمس الدین صاحب یہ پھر ہمیں آپ یہ بتلا دیں کہ آپ کون سی ملازمت کرتے ہیں. برا نہ مت منائیے گا محترم, بتا دیں آپ کا کیا بزنس ہے. اگر نوکری کرتے ہیں تو کس ادارے میں کرتے ہیں, اگر بزنس کرتے ہیں تو کس چیز کا بزنس ہے. لیکن اگر حقیقت حال یہ ہو کہ نہ ہی آپ کوئی باقاعدہ نوکری کرتے ہوں, نہ ہی آپ کا کوئی دنیاوی بزنس ہو, تو پھر عوام درستی سمجھتے ہیں. اس کو الزام نہیں کہتے محترم, اس کو کہتے ہیں حقیقت حال. اور حقیقت حال یہی ہے کہ ساری کہانی پیسے دی نکلی. ٹھیک ہے جی, آپ نے مذہب کو دراصل بزنس بنا لیا ہے اور بس. میرے بھائیو, شمس الدین صاحب جو ہیں یہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو بزنس بنا لیا ہے, مذہب کو بزنس بنا لیا ہے, بلکہ بہت ہی کامیاب بزنس مین ہیں اس لحاظ سے. دیکھیں کیا فرماتے ہیں. تو میں ان کو بھی دعوت اسلام دیتا ہوں, اور تمام جتنے بھی احمدی حضرات ہیں جہاں بھی رہتے ہیں ان سب کو میں دعوت اسلام دیتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم سے آگے گفتگو کریں. جی پیارے بھائیو, واجبہ ان کے یہ فکرات سن کر مجھے یقین ہے کہ ہمارے تمام دوست, ہماری ٹیم کے دوست, اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو دوست ان کو جانتے ہیں وہ ضرور ہنس رہے ہوں گے. شمس الدین صاحب, آپ دعوت اسلام دینے کا یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں, دعویٰ فرما رہے ہیں, ایسے ہی آپ نے یہ بات جھاڑ دی کہ آپ کا بڑی خواہش ہے کہ جناب ڈسکشن کریں اور آگے بات کو پھیلائیں. حالت یہ ہے آپ کی کہ ہم نے متعدد دفعہ آپ کو اپنے گروپ فیضان خدمت نبوت میں داخل کیا کہ ہم آپ کے ساتھ علمی گفتگو کریں. ہر دفعہ آپ وہی جس طرح آپ کی عادت ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, جن لوگوں کی خود تنہائیاں گندی ہوں وہ اللہ کے پاک لوگوں پر بھی گندے الزامات ہی لگایا کرتے ہیں, انہی میں ایک آپ ہیں. تو آپ ہر دفعہ گندے الزامات لگاتے رہے, چھچورا پن جان بوجھ کر دکھلاتے رہے, اور بد کلامی کرتے تھے ہمارے گروپ میں آ کے, تاکہ کسی طرح ہم آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ علمی گفتگو نہ کر سکیں اور ہم مجبوراً آپ کو گروپ سے نکال دیں. اور اس کے علاوہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مختلف موضوعات پر آپ ہمارے سے دوڑے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مناظرہ کریں. ثناء اللہ امرتسری والے مناظرے سے آپ دوڑے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ عیسیٰ کے الزام والے مناظرے سے آپ دوڑے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے اس بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی, اور یہ صرف میرے ساتھ ہے, اور نہ جانے کس کس احمدی جو ہیں ہمارے مناظر سے آپ دوڑے ہوئے ہیں. اور توبہ توبہ, بے شرمی کی بھی حد ہے محترم. اگر آپ ابھی بھی آپ کہتے ہیں جی آپ دعوت دینا چاہتے ہیں, آپ دعوت دینا چاہتے ہیں, آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہ شمس الدین صاحب ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. آئیے موضوع طے کیجئے, شرائط طے کیجئے, اور پھر ہم بھی ویڈیو بنا کر عوام کو دکھلائیں گے, آپ بھی ویڈیو کو بنا کر عوام کو دکھلا دیں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور شروع ہم آپ کو موضوع بھی چلے بتلا دیتے ہیں. ابھی ہم نے حتیٰ کہ عیسیٰ
والا جو الزام آپ نے بھی اس بارے میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں شمس الدین صاحب، ابھی ہم نے اس کے اوپر چیلنج دیا تھا، آئیں مرد میدان بنے اور گفتگو کریں، ورنہ سب سمجھ لیں گے کہ یہ آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا، جس طرح خاکسار نے عرض کیا تھا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بس وہی کام کیا ہے، اس سے زیادہ آپ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، جیسا کہ ہم نے آپ کو عرض کیا کہ شمس الدین صاحب جو ہیں انہوں نے مذہب کو بزنس بنا لیا ہوا ہے، یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے، تو اسی چکر میں انہوں نے آپ نے بے شمار دفعہ جو ہے ان کے منہ سے سنا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا جناب اپنی طرف سے ایک بات کیا کرتے ہیں، سنیں ذرا۔ یہ جو آج کل اب سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ قادیانی طبقہ ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بندہ جو شمس الدین ہے یہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنا اعلان کیا 26 فروری 2013 کو اوان اقبال لاہور میں، تو میں نے وہاں پہ ایک بات کہی کہ میں مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا ہوں، اور آج اس بات کو 2 سال ہونے والے ہیں، تو کیا 2 سال کے اندر مرزا مسرور نے اس بات کی تردید کی؟ ابھی تک وہ اس کی تردید نہیں کر سکے۔ جی پیارے بھائیو، ہاں جی، ابھی تک وہ جی تردید نہیں کر سکے۔ حالانکہ پیارے بھائیو، اصل جو بات ہے اسلامی نقطہ نظر سے اس بات کو دیکھا جائے، قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ہم اس بات کا جو ہے اگر فیصلہ کریں تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں جی اپنے آپ کو زبردستی، میں جی رضائی بھتیجا ہوں، ایک ٹریڈ مارک بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ صاحب اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اس کی مذہبی دنیا میں کوئی اہمیت سرے سے موجود ہی نہیں۔ قرآن پاک تو ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا وہ بھی جو تھا وہ اہل میں شمار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اس طرح کے دعوے کرنا، کسی کا رشتہ دار بن جانا، اس کی مذہب میں کوئی اہمیت نہیں۔ مذہب میں اگر اہمیت ہے تو صرف تقویٰ کو ہے اور بس۔ اور دوسری بات یہ ہے پیارے بھائیو کہ جس شخص نے دعویٰ کیا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے، ثبوت پیش کرنا اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور شمس الدین صاحب، آپ نے کون سا ثبوت ہمیں پیش کیا ہے اس سلسلہ میں؟ کوئی بھی نہیں، آپ کے منہ کی باتیں ہیں، محض دعویٰ ہے، اور جو آپ کے منہ کی باتیں ہیں، جو آپ کا دعویٰ ہے، اس کو 2 وجہ سے اس کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک تو آپ نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا، اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا مذہبی دنیا میں اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر پیارے بھائیو، اسی سلسلہ میں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں رضائی بھتیجا رضائی بھتیجا، ہم نے اور ہمارے دوستوں نے بار بار شمس الدین صاحب آپ سے درخواست کی کہ ہمیں اور کچھ نہیں تو رضاعت کا جو دعویٰ ہے آپ کا جھوٹا دعویٰ، اس کے بارے میں واقعہ ہی اصل سنا دیں، لیکن آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ آپ کو جب بھی ہم کہتے ہیں آپ اس کی بات ٹال موٹول کر دیتے ہیں۔ اس لیے شمس الدین صاحب، یہ تو آپ نے دنیا داروں کی طرح ایک اپنا دھندا چلانے کے لیے ایک ایسی بات کو خام خواہ اہمیت دیتے ہیں جس کی نہ مذہبی دنیا میں کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی خدا کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہے۔ تو بہرحال پیارے بھائیوں، یہ تھی جناب شمس الدین صاحب کی یہ جو جھوٹی ویڈیو ہے، اس کا آپریشن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے مذہبی بزنس مین لوگوں سے، ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔